أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا کہ ہماری عادت جو ہے نا وہ اس طرح بن چکی ہے کہ جب علامہ صاحب آئے نا تو نعروں کی گونج ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جب کوئی علامہ صاحب آ جائیں، کوئی پیر صاحب آ جائیں، کوئی نقیب صاحب آ جائیں تو نعروں کی بڑی گونج ہوتی ہے. لیکن جس کا میلاد ہو اور اس کا نام آئے اور لب پر درود و سلام کا نذرانہ نہ آئے تو اس محفل پاک کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں میں نے درود شریف پڑھا ہے، کسی نے بھی نہیں پڑھا. ایسا ہونا چاہیے بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں جی بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں. ٹائم بہت سارا ہو گیا ہے اور میری طبیعت آج نا بہت ہی زیادہ خراب تھی. بخار بھی آیا ہوا تھا اور یہ اپنے زبیر صاحب ماشاءاللہ اپنے بھائی ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت اور میں یہاں پر آیا ہوں. اور مدنی برادران جنہوں نے اس محفل پاک کا انعقاد کرایا، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. زبیر بھائی صاحب ہیں، حسنین بھائی صاحب ہیں اور جتنا بھی جملہ میزبان ہیں ان سب کا جناب شکر گزار ہوں میں. بس جی طبیعت نہیں ساتھ دیتی اتنا کہ جناب آپ کے سامنے میں زیادہ نہیں بولتا. صرف جناب 2-3 باتیں ہیں. میلاد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ سبق مل جائے، کچھ ہم اس پر عمل کر لیں، کچھ آپ بھی عمل کر لیں. سیدھا سادہ سا بندہ ہوں جناب. ٹھیک ہے نا جی، کوئی بس سکون سے آپ نے نا بیٹھ کے سننا ہے. پیسے پھینکنے والی بات نہیں کرنی، پیسے نہیں پھینکنے. ٹھیک ہے نا جی. وہ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جناب پہلے جو زمانہ ہوتا تھا نا، پہلے اس میں جب محفلیں ہوتی تھی نا جی، تو اس میں جتنے نیچے بندے بیٹھے ہوتے تھے نا وہ گنتے تھے کہ یار علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، کتنے بندوں نے جناب توبہ کی ہے، کتنا بندے مسلمان ہوئے ہیں. اس میں یہ گنے جاتے تھے. اور ہماری محفلوں کا رنگ کچھ ایسا ہو گیا کہ آج ہماری محفلوں میں یہ ہوتا ہے کہ اوپر علامہ صاحب بیان کر رہے ہیں اور نیچے جو ہے نا وہ پان نہیں ہے، ذرا ٹوٹے پیسے دینا، کھلے پیسے دی مجھے جناب، یہ اتنے پیسے تیرے، اتنے وہ پیسے گنے جا رہے ہوتے ہیں. جی خدا را یہ محفلوں کو یہ رنگ نہ دے. ٹھیک ہے نا جی. پیٹ میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، دل میرا بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہاں کا یار قانون ہے کہ جی آپ پہلے پیسے جناب ایسے پھینکیں اوپر پھر خود اکٹھا کریں. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. ناراض نہیں ہونا میری بات سے جناب. ٹھیک ہے نا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کو ضرورت ہے. خیر ٹھیک ہے نا جی. میں اپنے گھر سے یہاں تک چل کر آیا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے آیا ہوں میں. ٹھیک ہے نا جی. مجھے پتہ ہے ہر چیز کا، ہر بندے کا دل چاہتا ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے میرے پاس ہر چیز ہو. لیکن میں جس طرح کا بندہ ہوں نا جی، میری طبیعت کافی دوست جانتے ہوں گے. میری طبیعت یہ ہے کہ یار اگر کسی سے محبت ہے بھی صحیح نا، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے آگے چلا دے اس کو کہ بھائی پہنچا دے. بس یہ کیا بات ہے یار، کوئی مذاق ہے؟ پہلے خود ہی جناب آپ نے کھلارنے سارے پیسے ہیں جی، پھر بعد میں خود ہی اکٹھے کرنے. یہ تو نہ محفل کو رنگ، یہ تو نہ دے. ٹھیک ہے نا. محفلوں کا رنگ تبدیل کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناراض بھی نہ میری بات سے. ٹھیک ہے نا جی. غصہ بھی نہیں کرنا آپ نے. اگر مہربانی فرما کر آپ آگے آ جائیں، کیونکہ میری تھوڑی نظر کا بھی مسئلہ ہے. اگر احباب آگے آ جائیں گے تو مجھے بات کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ میں نے صرف باتیں کرنی ہے آپ سے، صرف باتیں کرنی ہے. لمبا چوڑا ٹائم نہیں لیتا میں آپ سے. وہ پہلے بھی میں ایک محفل پہ یہ بات کر رہا تھا، یہ پتہ نہیں میری قسمت ہی ایسی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں جناب ٹائم اس وقت ملتا ہے کہ جب جناب وہ نہ بیٹری اینڈ ہوتی ہے ہر بندے کی. عوام کے ذوق کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو بھی سنیں توجہ کے ساتھ سنیں. میں انشاءاللہ آپ تمام احباب کی نا چہرے دیکھ رہا ہوں.
جب آپ کے آثار مجھے اس طرح کے نظر آئیں گے کہ جناب علامہ صاحب بس کر دیں، میں جہاں بیٹھا ہوں گا ادھر ہی چھوڑ دوں گا۔ میں آپ کا ٹائم نہیں زیادہ لیتا، نہ ہی میں آپ کو ایلفی ہونے والا ہوں، صرف 2-3 باتیں ہیں، غسل کروانا ہے آپ کی آنکھوں کا اور اپنی آنکھوں کا، بس یہ میری حاضری ہوگی انشاءاللہ جی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر نہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب انسان نام کی کوئی بھی چیز جو ہے نا دنیا میں مذکور ہی نہیں تھی، انسان تھا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، ایک وقت وہ بھی گزرا ہے۔ یہ مہربانی فرمائے، میں نے پہلے بھی بتایا یہ میری نہ طبیعت اس طرح کی ہے، میں جو ہے نا اگر کوئی بندہ محفل خراب کرے گا جی میں خود اٹھ کے چلا جاؤں گا، یہ میری مجبوری ہے، محفل خراب نہ کریں۔ یہ 2-3 بچے ہنس رہے ہیں، میں ان کی طرف دیکھتا نہیں ہوں، لیکن وہ سمجھ جائیں کہ سکون سے بیٹھیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، محفل ہو رہی ہے، بے ادبی نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، محفل میں بیٹھے ہیں ثواب کے بجائے الٹا گناہ نہ لے جائیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ایک وقت انسان پر وہ بھی تھا کہ جب انسان نام کی کوئی بھی چیز جو ہے نا اس دنیا میں مذکور ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ ہمارے جو لہجے ہیں، ہماری جو طبیعت ہے، یہ بڑی تیزی سے جو ہے نا سخت ہوتی جا رہی ہے، بہت سخت ہو رہے ہیں ہم۔ ایک دور ہوتا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تکلیف ہوتی تھی تو اس کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھتے تھے، لیکن آج دور یہ ہے کہ جناب سانپ سے تو نہیں ڈرتے ہم، لیکن انسان ہی سانپ بن گیا ہمارے لیے، انسان کو ڈس رہے ہیں۔ تو اپنی طبیعت، اپنے لہجے، اپنا مزاج جو ہے نا یہ نرم رکھیں، بس میری یہی بات ہوگی، اسی مزاج پر میں نے بات کرنی ہے آپ سے، بس کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، اور میں ہوں بھی آپ کے شہر شاہ جمال کا ہی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ہمارا جو مزاج، ہماری جو طبیعت، ہمارا جو اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا جو معاشرہ یہ خراب ہو گیا نا، اس کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو رشتے کی نظر سے نہیں دیکھتے، بالکل نہیں دیکھتے۔ آج کل ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں دولت کی نظر سے، حقیقت بات ہے۔ جب سے ہم نے یہ کام شروع کیے نا تب سے ہم بہت خراب ہو گئے ہیں۔ آج دیکھیں نا یار، ایک وقت تھا کہ جب چھوٹے بھائی کو کوئی مارتا تھا نا تو بڑا بھائی جناب ایسے ہاتھ جیسے پر کر کے، وہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے میرے بھائی کو ہاتھ لگایا، اور کسی کو بتانے کے لیے نہیں، شوخی مارنے کے لیے نہیں، وہ دل سے کہتا تھا وہ تیری ایسی کی تیسی، تو نے میرے بھائی کو ہاتھ کیسے لگایا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بھائی بھائی کا خیال رکھتا تھا، پھر وقت بدل گیا، پھر مال و دولت آ گیا، پھر وہی بھائی ہے، بھائی کے اوپر بندوق تان کے کھڑا ہوتا ہے، تیری ایسی کی تیسی، کارنر والا پلاٹ میرا ہے، اس کو ہاتھ نہ لگائی تو۔ ایک وقت تھا کہ ایک تھپڑ بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ چھوٹے بھائی کو ہاتھ کیوں لگایا تو نے، اور آج وقت یہ ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے اوپر جناب بندوق تان کے کھڑا ہوتا ہے، خبردار کہ کارنر والا پلاٹ نہیں لینا تو نے، نہیں، رشتوں کو نا دولت کے ترازو میں نہ تولے یار، کہیں سے ملیں گے یار بھائی بہنیں ماں باپ ملیں گے کیسے؟ دولت کے ترازو میں تولنے والے یہ رشتے ہیں صحیح ہمارے یار؟ بہن بھائی ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہم، اور ہماری حالت دیکھیں، یہی مال و دولت ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ بھاگ کے جناب ہر چیز تباہ کر چکے ہیں۔ چلو مان ہی لیتے ہیں، تو نے کارنر والا پلاٹ لے لیا، تو نے اچھی کوٹھی بنا لی ہے، اس کے بعد کیا؟ تو نے گاڑی لے لی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تیرا بزنس اچھا ہو گیا، اس کے بعد کیا ہے؟ تو نے مال و دولت اکٹھا کر لیا، اس کے بعد کیا ہے؟ آخر موت ہے، تو نے مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ تو پھر یہ جناب دوڑ کس چیز کی ہے؟ کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہو یار؟ دنیا کے پیچھے تو نہ بھاگو، دنیا والے کے پیچھے بھاگو یار، دنیا کے پیچھے نہیں۔ میری باتیں جو ہے نا وہ سیدھی سادھی ہیں، ٹوٹی پھوٹی ہیں،
اور میں بس یہی چاہتا ہوں کہ جناب بس جو بھی یہاں پر آیا نا جی سبق لے کر جائے، اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ پوری گفتگو میں ہم نے ایک بات ایسی لینی ہے جس پر ہم نے عمل کرنا ہے، بس میری تقریر کا مول ہو جائے گا جناب۔ میں جتنا چل کے آیا ہوں جناب میں سمجھ جاؤں گا کہ میں نے تقریر کی ہے اور مجھے اس کی قیمت مل گئی ہے، آپ کا عمل ہے۔ اور دوسری بات جو ہے، جب ہم مال و دولت اکٹھا کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، پھر ہمارے اندر نا غرور، تکبر، عناد یہ بہت بھر جاتا ہے۔ پھر کوئی مانگنے آ جائے تو پھر ہم اس کو جناب انسانیت کی نظر سے نہیں دیکھتے، ہم اس کو مانگنے والے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، جب کوئی مانگنے والا ہے نا ہمارے پاس، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ او بھائی تو ہٹا کٹا ہے، تو صحیح سلامت ہے، تیرے پیر بھی صحیح سلامت ہے، تیرے ہاتھ بھی صحیح سلامت ہے، طاقتور ہے، تو کماتا کیوں نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار پتہ نہیں کون سی مجبوری آن پڑی ہے کہ وہ بیچارہ مانگ رہے ہیں۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو امیر لوگ ہیں نا، امیر لوگ، ان کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ غریبوں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ جب ہمارا مزاج بدل جائے گا کہ ہم غریبوں کی وجہ سے کھا رہے ہیں، یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ غریب لوگ ڈھونڈنے میں میری مدد کرو تاکہ میں ان کو کچھ کھلاؤں، ان کو میں کچھ دے سکوں۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے، یہ قانون ہے، جے چاہے تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ بادشاہ کو فقیر بنانے میں اور فقیر کو بادشاہ بنانے میں وقت نہیں لیتا زیادہ، صرف ایک سیکنڈ کی بات ہے، ایسے بازی پلٹ جائے گی۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ عید کا دن تھا، میاں بیوی آپس میں بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، نیا نویلا جوڑا تھا۔ کھانا کھاتے کھاتے نا دروازے پہ دستک ہوئی، کوئی مانگنے والا آیا۔ تو وہ پہلے بھلے زمانے ہوتے تھے، اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا کے نا فقیر جو مانگنے والا، جو صدا لگانے والا، اس کو کوئی چیز دے کر آؤ۔ تو وہ جب دروازے پہ گئی، اس نے جب دروازہ کھولا نا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کے نا ادھر ہی گر گئی۔ تو اس کا شوہر بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا کہ تو اس کو بھیک دینے گئی تھی، اس کو خیرات دینے گئی تھی، تو چیخ مار کے گر گئی، بے ہوش ہو گئی، یہ کیا وجہ تھی؟ تو وہ کہنے لگی کہ کیا بتاؤں آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے شادی کرنے سے پہلے نا میں کسی اور کے حق میں ہوا کرتی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں مجھے پتہ ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ جب میں اس کے حق میں تھی نا، وہ بندہ یہی تھا جو آج دروازے پہ مانگ رہا تھا، یہ کسی دور میں نا مال و دولت رکھتا تھا۔ ایسے ہی ہم بیٹھے تھے، عید کا دن تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، مانگنے والا آیا، آپ نے تو مجھے بھیجا نا، تو لیکن اس نے نا خود جا کے فقیر سے بات کی اور اس کو گالیاں دی، اس کو جھڑکا، غصے ہوا اور اس کی عزت نفس مجروح کی۔ المختصر کہ اس کو خیرات نہیں دی، گالیاں دے کے وہاں سے بھگا دیا۔ اور آج جس کو میں خیرات دینے گئی تھی یہ وہی بادشاہ تھا۔ جب اس نے اس فقیر کو گالیاں دی نا، تب سے اس کا زوال شروع ہو گیا، تب سے یہ نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ عن قریب یہ ہوا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو میں نے اسے خلا لے لیا، طلاق لے لی اور میں آپ کے حق میں آ گئی۔ تو وہ جو اس کا شوہر تھا جو اس کو یہ بات پوچھ رہا تھا، اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات بتاؤں؟ وہ کہنے لگی ہاں بتائیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ آج تو اس کو دیکھ کر نا بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن ایک اس سے بھی عجیب کن بات ہے کہ جب تیرے شوہر نے اس فقیر کو گالیاں دی تھی نا جو در پہ مانگنے آیا تھا، بھلا وہ فقیر کون تھا؟ تو وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ تو وہ کہتا کہ وہ فقیر میں تھا، وہ فقیر میں تھا۔ یہ وقت نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ جے چاہے تے راجاں دے نو تخت عطا فرماوے، جے چاہے تے شاہاں کولوں در در خیر منگائے۔ گالی نہ دیا کرو یار فقیر کو، جب بھی مانگنے والا آئے نا اس کو دو، اور شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ پتہ نہیں کون سی اس پر یار ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت پڑی ہے کہ وہ مانگنے والا بنا ہے اور ہم دینے والے بنے ہیں۔ کیا ہوتا ہے 5-10 دینے سے؟ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم گالیاں جناب بڑا کچھ کر جاتے ہیں۔ ہم نہیں تیری تو یار تو اتنا ہٹا کٹا ہے، کمانے والا بندہ ہے، کما کے کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو پھر سنیں، ایک سیدوں کا خاندان تھا،
اپنے گھر سے نکلا، قحط تھا، سمرقند میں پہنچا تو کسی نے بتایا کہ ایک نا امیر بندہ ہے، وڈیرا بندہ ہے، بڑا مال و دولت رکھتا ہے، چودھری صاحب ہے، اس کے پاس جائیں، وہ آپ کی کچھ مدد کر دیں گے۔ تو وہ جو سیدوں کا خاندان تھا نا، ایک خاتون تھی اور 7 ان کی بیٹیاں تھیں، مرد کوئی نہیں تھا۔ اور میں یہ ہر وقت دعا کرتا ہوں، اے باری تعالیٰ کبھی مشکل وقت نہ دینا کسی پہ، ٹھیک ہے نا؟ جو رزق دینا ہے، جو نصیب میں لکھا ہے نا، وہ خود دے دیا کر۔ تیرے بندے جو ہے نا بڑا ذلیل کر کے دیتے ہیں، حقیقت بات ہے، دیتے نہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ تو وہ چودھری جو تھا، اس نے جناب جتنا پنچایت لگی ہوئی تھی وہ ساری وہاں سے جناب ختم ہوئی، اور وہ جو سیدوں کا خاندان تھا، وہ سیدوں کا خاندان جو تھا وہ بیٹھا رہا۔ جب سارے بندے چلے گئے، اس کے بعد وہ عورت آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، مہربانی فرما کر کچھ عنایت فرما دے، بچیاں ساتھ رکھتی ہوں میں اپنے، مرد کوئی نہیں ہے کمانے والا، رحم فرمائے۔ اور یہ وقت آ جاتے ہیں، ہر بندے پر آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ تھا، جو چودھری تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ ہو کون؟ تو اس نے کان آگے کیا، منہ سے دوپٹہ ہٹایا اور وہ کہنے لگی کہ میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں، میں تمہارے نبی کی اولاد ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کہنے لگا کہ کوئی ثبوت، کوئی دلیل ہے تیرے پاس کہ تو سید ہے؟ تو اس نے جناب ایسے دوپٹہ جو کیا ہوا تھا نا، اپنے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چلے گی۔ کہنے لگی میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، میں ثبوت نہیں دے سکتی، اللہ تیرا بھلا کرے۔ پھر وہاں سے روتی ہوئی جا رہی ہیں۔ پھر ایک بندے نے کہا کہ یہاں پر نا ایک عیسائی رہتا ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ تو وہ جو عیسائی تھا، اس کے پاس جب وہ سیدوں کا خاندان گیا، جا کر ان کو کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کو چاہیے، کپڑا نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا ہے۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے سمرقند کے نہیں لگتے، ہمارا علاقہ جو ہے میں جانتا ہوں، میں پھرتا رہتا ہوں، آپ ہمارے علاقے کی نہیں ہیں، اگر محسوس نہ کرے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا علاقہ بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہے کون؟ تو وہ جو خاتون تھی وہ کہنے لگی کہ نہ ہی پوچھیں تو بہتر ہے۔ تو وہ جو عیسائی تھا وہ کہنے لگا چلیں اگر آپ مناسب سمجھتی بتا دیتی تو اچھا ہوتا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ کہنے لگی کان میں جا کر کہ میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں، میں مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہوں۔ تو وہ ایسے جھٹ سے کھڑا ہوا، کہنے لگا آپ مسلمانوں کے نبی کی اولاد ہیں اور میرے گھر آ گئی ہیں۔ گھر والوں کو بلایا اور کہا سارے گھر کو غسل دو، آج ہمارے گھر مسلمانوں کے نبی کی بیٹیاں آئی ہیں، کو غسل دو گھر کو۔ اور ایسے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے آداب نہیں آتے، لیکن 3 بار گھر کو پاک کروایا، اچھے گھر میں بٹھایا، اچھے کمرے میں بٹھایا اور سارے گھر والوں کو تلقین کی کہ خبردار کوئی بھی بندہ اونچی آواز میں بات نہیں کرے گا، سیدوں کا خاندان آیا ہے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، بلند آواز سے کوئی بات نہ کرے، اتنا ادب۔ پھر کھانا پیش کیا، کہنے لگا ہوں تو میں غیر مسلمان نہیں ہوں، پاکی پلیدی کا پتہ نہیں ہے مجھے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں بازار سے نئے برتن نہ لا کر دوں جس میں آپ کو کھانا پیش کیا جائے، پاک برتن نہ لے کر آؤں بازار سے۔ پھر وہ بازار میں گیا، پاک اور نئے برتن لے کر آیا، اس میں ان سیدوں کے خاندان کو کھانا پیش کیا اور کہا کہ جب تک تمہارا جی کرے اس گھر میں رہنا، کوئی بندہ تمہیں بات نہیں کرے گا، اس گھر میں رہنا۔ پھر وہ جو بدبخت چودھری تھا جس نے کہا تھا کہ کوئی ثبوت بھی ہے کہ تم سادات ہو، وہ رات کو سویا، کیا دیکھتا ہے کہ جنت سجی ہوئی ہے، لائنیں لگی ہیں، لوگ جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ جب اس کی باری آئی نا اندر جانے کی، تو فرشتوں نے ہاتھ پکڑا اور باہر پھینک مارا، وہ چلا تو کدھر جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں تو مسلمان ہوں۔ انہوں نے کہا چل سائڈ پہ ہو جا، ہم نہیں تجھے جانتے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ادھر جلوہ فرما تھی، دوڑتا ہوا گیا، ہاتھ باندھا
اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ جنت جانے لگا تھا، فرشتوں نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کر دیا ہے، میری سفارش کریں میں مسلمان ہوں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی ثبوت ہے تیرے پاس؟ اللہ، کوئی ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو مسلمان ہے؟ آج اگر تیرے در پر میری بیٹی آ ہی گئی تھی تو اس سے ثبوت مانگ رہا تھا کہ تو سید بھی ہے کہ نہیں، جا دوڑ جا، تو کوئی نہیں جنت میں جا سکتا، تو ثبوت مانگنے لگ گیا جیسے آج ہم مانگتے ہیں۔ تو فقیر ہے وہ، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرو یار، اس کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کے نام پہ مانگ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مانگ کون رہا ہے۔ او یار اس کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ اس کا بھی وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، اس کو دے دیتا ہمیں نہ دیتا ہمارا زور تھا؟ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، زور ہے ہمارا؟ کوئی زور نہیں ہمارا۔ تو پھر وہ چودھری جو تھا وہ اٹھا اور صبح پورے سمرقند میں گھومنے لگا پاگلوں کی طرح، وہ سیدوں کا خاندان ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا کہ جس سے میں ثبوت مانگ رہا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ اس عیسائی پادری کے گھر جا پہنچا اور جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے بندے، یہ جو نے جتنا وقت ان کو اپنے پاس رکھا ہے 11 گنا زیادہ مجھ سے مال و دولت لے لے، یہ سیدوں کا خاندان مجھے دے دے۔ تو وہ پادری جو تھا، وہ جو عیسائی تھا، وہ کہنے لگا اگر کل آتا تو بات اور تھی، آج کچھ بات اور ہے، کل آ جاتا تو بات بن جاتی، آج آیا ہے، آج نہیں بات بننی، جا دوڑ جا۔ وہ کہنے لگا تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو عیسائی ہے، پادری ہے، تجھے کیا پتا مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا چپ کر، تجھے نہیں پتا میں کل تک غیر مسلم تھا، کل تک میں عیسائی تھا، پادری تھا، لیکن آج مجھے غیر مسلم نہ کہنا۔ جو تو نے ماجرا خواب میں دیکھا ہے نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کچہری لگی ہوئی تھی، تو نے خواب میں دیکھا ہے، میں نے جیتی جاگتی آنکھوں سے وہ سارا منظر دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو نے تو کسی مولوی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، کسی مفتی کسی پیر کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا ہے، لیکن میں اتنا خوش نصیب ہوں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے۔ غیر مسلم کا تانا نہ دینا مجھے، میرے بھائیو ڈر جایا کرو، ٹھیک ہے نا؟ وقت نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا، اس کا بھی رب وہی ہے، ہمارا بھی رب وہی ہے۔ کیا لگا ہوا ہے ہمیں کہ اللہ نے ہمیں مال و دولت دے دیا، اور کیا اس غریب نے بگاڑا تھا کہ جس کو اللہ نے غریب بنایا ہے؟ اور تو شکر ادا کر، ٹھیک ہے نا؟ تو شکر ادا کر کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دینے والا بنایا، کہیں لینے والا نہیں بنایا۔ تو پوچھ تو صحیح ان کے ساتھ، سفید داڑیاں ہوتی ہیں، سفید پوشی ہوتی ہے، مجبور ہو کے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایسا نہ کرنا۔ ایک سبق تھا یہاں کے لیے، جب بھی کوئی مانگنے والا آئے نا، اس نیت سے دینا کہ اللہ نے مجھے دیا ہے اور یہ اللہ کے نام پر مانگنے آیا ہے، تو اللہ کے نام پر جتنا دیا جائے اتنا کم ہے۔ میں مختصر سے ایک بات کرنے کا، میں اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ ایک نا بندہ بیمار ہو گیا، بندہ بیمار ہوا تو وہ وقت ایسا تھا کہ جس میں نا شہد نہیں ملتا تھا، تو کسی نے جو طبیب تھا اس نے کہا کہ جا کے نا شہد تلاش کر کے آؤ، تیری دوائی بنانی ہے۔ تو وہ پورا علاقہ چھان مار کے آیا، شہد کہیں سے نہیں ملا۔ تو وہ اس نے کہا کہ شہد تو پورے علاقے میں موجود نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اس نے نا ایک شیشی پکڑائی، کہتا یہ شیشی پکڑ اور بادشاہ کے پاس چلا جا، اس کے پاس شہد موجود ہوگا۔ تو وہ جو منگتا تھا اس نے شیشی پکڑی اور بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ جی فلاں جگہ سے آیا ہوں، غریب ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، شہد کی ضرورت ہے، تو ذرا اپنے بادشاہ کو جا کر کہیں مجھے شہد لا کر دے دے تھوڑا سا۔ تو وہ بادشاہ کے پاس گیا، ان کا وزیر، اور کہنے لگا کوئی مانگنے والا یا ایک شیشی لے کر آیا ہے، شہد چاہیے اس کو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اندر مال خانہ جو ہے نا، وہاں سے 3 ٹین جو ہے نا بڑے بڑے شہد کے بھر کر اس کو دے دو۔ تو وہ وزیر جو تھا وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اس نے ایک شیشی مانگی ہے اور آپ 3 ٹین بھر کر دے رہے گئے۔ تو بادشاہ نے بڑے پتے کے جملے کہے، کہنے لگا کہ وہ تو غریب ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میں اپنی حیثیت کے مطابق دوں گا۔ اگر کوئی مانگنے والا 5 مانگتا ہے نا تو تجھے اللہ نے دیا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے، تو 1-2 نہ نکال کے دیا کر کے اس کی جتنا حیثیت ہے نا، تو یہ دیکھ کہ میری حیثیت جتنا ہے نا تو اسی حساب سے اس کو دے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر اللہ کے راستے میں دو گے نا، پھر یہ
ہم اس دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں نا کہ یار میں تجھے 5 دے رہا ہوں تو بدلے میں تو مجھے نا نفع کے ساتھ 1-2 روپے زیادہ دینا، تو وہ مکر بھی جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے قرآن مجید میں کوئی بات ایسی ویسی جو ہم مانے نا؟ ہر بات حق اور سچ ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ قرآن مجید ہے۔ حضرت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ گھر میں بیٹھی تھی، اور حضرت علی المرتضیٰ جب گھر میں تشریف لائے تو آپ آگے سے کہنے لگی کہ اے علی، میں نا گھر میں بیٹھی رہتی ہوں، کام کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آج کل کی خاتون نہیں، وہ بھائی میرا تو جناب کام اتنا کر کے جناب رات کو جب شوہر نے گھر آنا جی پٹی باندھ کے بیٹھ جانا ہے، وہ بیچارہ باہر سے جناب دھکے کھا کے گھر میں آنا، باہر سکون ہے نہ گھر سکون ہے، وہ پہلے والی خاتون تھی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو کہنے لگی کہ اے علی، گھر میں بیٹھی رہتی ہوں، آپ ایسا کریں کہ مجھے نا ایک چرخہ لا دیں کہ میں سوت کاٹوں گی، آپ کو وہ سوت بنا کر دوں گی، آپ بازار میں بیچیے گا، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں، اور یہ کرنا چاہیے، میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے بازار سے چرخہ لا کر دیا، تو وہ چرخہ آپ چلاتی رہی، آپ نے سوت کاٹے، پھر سوت بنا کر نا شیر خدا کو دیے کہ جائیں یہ بازار میں بیچ کر آئیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ نے شہر میں جا کر نا وہ سوت جب بیچے نا، وہ کاٹے ہوئے سوت جو تھے، تو 6 دینار میں بکے وہ۔ کتنے؟ 6 دینار۔ بیٹھنا میرے ساتھ ہے، حاضر ہو کر بیٹھنا ہے، سبحان اللہ کہیں نہ کہیں جناب وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے جو میں نے شروع میں کہا تھا۔ تو وہ 6 دینار سود کے بدلے میں ملے، تو وہ 6 دینار لے کر نا گھر کو آ رہے تھے، راستے میں کوئی مانگنے والا آ گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں تجھے جانتا نہیں ہوں تو کون ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ تیرے چہرہ دیکھ کر لگتا ہے کہ تو مجھے خالی نہیں موڑے گا، میں نے جس کا ادھار دینا نا اس نے کہا ہے کہ آج اگر مجھے میرا ادھار نہ دیا تو تجھے میں قتل کر دوں گا یا میں تجھے اپنا غلام بنا لوں گا، تو مہربانی فرمائے، آپ کے چہرے سے لگتا ہے آپ بڑے غریب نواز ہیں، مجھے خالی نہیں موڑیں گے، مجھے 6 دینار کی ضرورت ہے۔ موجود کتنے تھے؟ 6۔ مانگ کتنے رہے ہیں؟ 6، کہ 6 دینار کی ضرورت ہے، مہربانی فرما کر 6 دینار عنایت فرما دے۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں بچے بھوکے بیٹھے ہیں، بیوی کے لیے کچھ لے کر جانا ہے، وہ لسٹ بنی ہوئی تھی سامان، سب کچھ بھول گئے۔ یہ دیکھا کہ کوئی مانگنے والا آیا ہے، کوئی حاجت مند آیا ہے، اللہ نے مجھے دینے والا بنایا، میں اس کو دوں، تو بغیر کوئی پرواہ کیے 6 دینار جیب سے نکالے اور اس مانگنے والے کو دے دیے۔ 2 گلیاں کراس کی، تیسری گلی میں گئے تو ایک اونٹ پکڑ کے بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ جناب یہ اونٹ لے لے، 200 دینار کا ہے، یہ اونٹ 160 دینار کا ہے، آپ یہ لے لیں مجھ سے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرمانے لگے کہ میں تو کافی عرصہ پہلے یہ چھوڑ چکا ہوں، میں اب مال خرید و فروخت نہیں کرتا اور میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ تو وہ جو اونٹ لے کر آیا تھا وہ کہنے لگا کہ میں نے پیسے مانگے بھی نہیں ہیں، آپ پیسے کل پرسوں دے دینا، لیکن آج مجھ سے یہ اونٹ لے لے۔ آپ نے اونٹ کی وہ لگام پکڑی، رسا پکڑا، 2-3 قدم چلے، تیسری گلی سے ایک اور بندہ آ گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ کے نیک بندے، اونٹ بڑا کمال کا ہے، کیا یہ اونٹ بیچو گے؟ تو وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا، سواری کی، اس کو چیک کیا، کہنے لگا جی اونٹ بڑا زبردست ہے، زیادہ نہیں دوں گا، 200 دینار دوں گا اس کے، زیادہ نہیں دوں گا۔ کتنے؟ 200 دینار دوں گا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ بڑے حیران تھے کہ ابھی ایک بندہ آیا اونٹ دے کر گیا، دوسرا بندہ آیا خود جناب اس کی جناب قیمت لگا رہا اور 200 دینار دے رہا ہے مجھے۔ آپ نے 200 دینار پکڑے اور چل دیا وہاں سے، پھر کچھ راستہ آگے طے کیا، پھر وہی بندہ جس نے اونٹ دیا تھا وہ آ گیا، کہنے لگا اے اللہ کے بندے میرے پیسے تو دے۔ تو آپ نے 160 دینار اس کو واپس کر دیے، 200 میں سے 160 کے باقی 140 اس کو دیے، باقی بچے 60 دینار حضرت علی المرتضیٰ کی جیب میں ہے۔ گھر گئے، حضرت بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو جا کر دکھائے کہ یہ پیسے ہیں، سامان بھی لے کر آئے۔ تو خاتون جنت آگے سے عرض کرتی ہے کہ اے علی، میں جسارت تو نہیں کر سکتی کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، لیکن شہزادے جو ہیں ہمارے گھر میں پل رہے ہیں، لہٰذا میں پوچھ سکتی ہوں کہ یہ 60 کہاں سے آئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ نے سارا ماجرا سنا دیا۔ تو خاتون جنت نے جب یہ بات سنی نا تو کہنے لگی کہ اے علی،
کیا یہ بات میرے بابا کو نہیں بتا کر آتے؟ یہ بات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتا کر آتے کہ آج یہ ہمارے ساتھ جناب یہ معاملہ ہوا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ خوش ہو کر جب جا رہے تھے، ابھی مسجد کا دروازہ کراس ہی کیا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور زور سے فرمانے لگے، اے علی، دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کا کمال؟ دیکھا میری بیٹی کے 6 دیناروں کا کمال؟ جب تُو نے رب کے راستے میں دیے نا 6، تو 6 کے بدلے میں 60 ملے نا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 2 تو 10 گنا ملتا ہے، 6 سے 60 ہوئے، اور رب کے راستے میں دیکھ کر تو دیکھ ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تجھے پتہ ہے کہ وہ لینے والا کون تھا اور دینے والا کون تھا؟ تو حضرت علی المرتضیٰ آپ آگے سے عرض کرنے کے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں اس چیز کا علم ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لے کر آیا تھا نا اونٹ، جبریل امین تھے۔ جو اونٹ لے کر آئے تھے جبریل امین تھے، اور جو خریدنے والے تھے وہ بھی میرا مقرب فرشتہ تھا۔ اور تو رب کے راستے میں دیکھ کر تو دیکھ، تو اللہ کے ساتھ دوستی لگا کے تو دیکھ، تو دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، تو نے دنیا والوں کے ساتھ دوستی لگائی ہے، ملا کیا تجھے بدلے میں؟ دنیا ملی ہے، آخرت تو نہیں ملی، کچھ بھی نہیں ملا تجھے، تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے، تو بھاگتا رہے۔ اور ہم بڑے بیوقوف انسان ہیں۔ دنیا جو ہے نا، یہ دنیا یہ ایک پل کی مانند ہے، ہر بندہ یہاں سے گزر جاتا ہے۔ پل کے اوپر کبھی کسی نے گھر بنایا ہے؟ آپ نے سفر کیا، میں نے بھی کیا، کسی بھی بندے نے نا پل کے اوپر گھر نہیں بنایا، ہر بندہ وہاں سے گزر جاتا ہے۔ بے وقوف انسان ہے جو پل کے اوپر اپنا گھر بنا رہا ہے کہ میں یہاں پر رہوں گا، خواب دیکھتے ہیں کہ جی اتنا بڑا میرا گھر ہوگا، اتنا بڑی کوٹھی ہوگی، بنگلہ ہوگا، بینک بیلنس ہوگا میرے پاس، میری بیوی اتنا خوب، ہر چیز ہم جناب بڑے بڑے خواب دیکھ لیتے ہیں۔ پھر ہم ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے نا ساری زندگی جو ہے نا اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بس پھر یہی کرتے کرتے جناب آخر کیا ہوتا ہے؟ گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے ہر چیز کو بھول کر تو پتہ نہیں کس کے پیچھے بھاگتا رہا، رب کو ہی تو بھول گیا، رب کی بارگاہ میں آنا ہی بھول گیا، تو قبر کو بھول گیا، تو حشر کو بھول گیا۔ کیا ہوتا ہے کہ ان قریب قبر میں جا گرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس۔ میں دعا کرتا ہوں، یہ ہلچل میرے خیال سے کچھ زیادہ ہو رہی ہے، مجھے بڑی ڈسٹربنگ ہوتی ہے، میں نا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں۔ بیٹھ گئے جی مہمان، محسوس نہ کرنا میری بات کو، میں نا جی بس وہ درد دل بیان کرنا ہوتا ہے نا جی، بس وہ پھر جب کوئی بندہ اس طرح کی اوپر نیچے حرکت کرنا پھر مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ناراض بھی نہ ہونا آپ، اس کو آپ نے جناب محسوس بھی نہیں کرنا۔ تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یار اللہ رب العزت نا ہمیں وہ چاشنی، وہ لذت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نا ہمیں چاشنی، ہمیں لذت عطا فرمائے کہ جو رات کو سرگی کے ٹائم ہم اٹھیں اور اللہ اللہ کریں، وہ مصلی ہمیں عطا فرمائے۔ کسی نے پوچھا نا کہ مصلی کیا چیز ہے؟ مصلی کہاں لے کر جاتا ہے؟ نہ اس کو جناب پہیے لگے ہوئے ہیں، نہ اس کو پنکھ لگے ہوئے، یہ کہاں جاتا ہے؟ تو پھر کسی دانش مند نے خوب جواب دیا تھا کہ یہ مصلی کہیں لے کر نہیں جاتا، یہ خود تو وہیں رہتا ہے، لیکن جو اس کے اوپر کھڑا ہوتا ہے نا اس کو رب کی بارگاہ میں پہنچا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ جو کھڑا ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ تو بھائی میں تو یہی دعا کرتا ہوں کہ جی رات کا وقت ہو، ہر بندہ سویا ہو اور ہم اٹھیں جناب، چادر کی بکل مارے، سردیوں کی راتیں ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو ہو اور تہجد کی نماز ہو، اور پڑھ رہے ہوں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ بس دعا کریں کہ اللہ نہ ہمیں وہ سرگی عطا فرما دے، وہ سحری کی راتیں عطا فرما دے کہ رات کو اٹھ کر جو ہے نا ہم اللہ کی عبادت کیا کریں۔ ایک بادشاہ جو تھا وہ جب کسی بندے کے اللہ سے دوستی ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بصیرت بھی عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت دور بینی عطا فرماتا ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ جاتا ہے، ہر چیز کو دیکھ لیتا ہے، پرکھ لیتا ہے۔ تو ایک بادشاہ کی اللہ سے دوستی ہو گئی، اللہ والا بن گیا۔ ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور بہت سخت بیمار ہوا، تو بڑے بڑے طبیب بلوائے، بڑے بڑے جناب حکیم آئے، کوئی جناب پرواہ نہیں ہو رہی، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ پھر بادشاہ کو سمجھ آئی کہ اب دوا نہیں، اب دعا کی ضرورت ہے، دوا تو بڑا کر لیا ہے، آرام ہی نہیں ہو رہا، لہٰذا اب دعا کی ضرورت ہے۔
تو ان کو پتہ تو تھا سب کہ اب دعا کیسے ملے گی. تو انہوں نے نا جناب محل میں منادی کروا دی پورے علاقے میں کہ بادشاہ بیمار ہو گیا ہے, جو بھی دوائی لے کر آئے گا بادشاہ اس کی دوائی لیں گے. اور یہ نہیں کہ دوائی پہلے لیں گے پیسے بعد میں, نہیں, دوائی بعد میں کھائیں گے پیسے پہلے دیں گے, دوائی بعد میں پیسے پہلے. تو سارے بندے جناب ایک دن کوئی آ رہا ہے ایک دن کوئی آ رہا ہے جناب, وہ پتہ پکڑا اس کو مروڑ کے ایسے جناب پوڑیا بنا کے, لو جی بادشاہ جی یہ آپ کی دوائی آ گئی ہے. بادشاہ جانتا تھا ہر چیز کو. پھر جب اللہ سے بندے کی جناب لو لگ جاتی ہے نا تو پھر وہ چیزیں بھی بولنے لگ جاتی ہیں جو ہم سن ہی نہیں سکتے. پھر پتھر بھی بولتے ہیں, پھر درخت بھی بولتے ہیں, پھر ہر چیز بولتی ہے. وہ بادشاہ جو تھا اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی, اللہ والا تھا, وہ اللہ کا دوست تھا. پتے مروڑ کے آتے جناب, پتیاں بنا کے پوڑیاں بنا کے, یہ جی آپ کی دوا ہے. بادشاہ اس کو پیسے دے دیتا, پوڑی کو کھولتا, شفا ہے, آواز آتی نہیں. اس کو اٹھایا الماری میں رکھ دیا. ہر روز کوئی ادھر سے آ رہا ہے کوئی ادھر سے آ رہا ہے, پورے جناب جتنا بھی وہاں پر بندے تھے سب کا یہ مشغول بن گیا کہ جناب بادشاہ نو لٹو, جناب بادشاہ پیسے دے رہا ہے پیسے کھاؤ. ان کا معمول بن گیا, ہر بندہ آ رہا ہے جناب پتیاں مروڑ کے دے رہا ہے جناب, پوڑیاں بنا کے دے رہا ہے. پھر ایک نا وہاں پر اللہ والے بھی رہتے تھے, مصلے والے بھی رہتے تھے, جو مصلے پر راتیں گزارا کرتے تھے, ہماری طرح بستروں میں نہیں, مصلے پر راتیں گزارا کرتے تھے. بچے نے کہا امی جان ہر بندہ جا رہا ہے بادشاہ کو لوٹ لوٹ کر کھا رہا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی کوئی دوائی بنا کر لے جاؤں. آپ کو پتہ ہے گھر میں فاقہ ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. تو آپ کی ماں, اس کی جو ماں تھی, وہ کہنے لگی کہ بیٹا ساری زندگی میں نے تیری پرورش کی ہے, اتنا بڑا تجھے کیا ہے, آج تک تجھے میں نے حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں کھلایا, اور میں آج بھی نہیں چاہتی کہ تو کسی کے ساتھ دھوکہ فریب کر کے کوئی چیز لے کر آئے اور ہم اس کو کھائے. تو وہ بیٹا ضد کر گیا کہ نہیں ماں جی ہر بندہ جا رہا ہے میں نے بھی جانا ہے. تو اس کی جو ماں تھی وہ کہنے لگی چلو اگر تیری ضد ہے تو نے جانا ہے تو ایک رات دے دے مجھے, صبح تو چلا جائے. پھر وہ بچہ تو سو گیا. اس کی ماں جو تھی جب رات کا پچھلا پہر ہوا, رات کے پچھلے پہر میں ایک دولت بٹتی رہتی ہے, جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے, جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. تو وہ رات کا پچھلا پہر ہوا, ماں کھڑی ہوئی مصلے پر, اللہ اکبر, قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے, سورہ یاسین کی تلاوت ہے, قرآن مجید پڑھی جا رہی ہے. جب صبح نماز کا وقت ہوا نا تو ہاتھ اٹھائے اور عرض کرنے لگی کہ باری تعالیٰ تجھے پتہ ہے ہم تو حکیم ہیں نہیں, ہم تو طبیب ہیں نہیں, حکیم اصلی بھی تو ہے, طبیب اصلی بھی تو ہے, ہم تو بس ایک وسیلہ بن جاتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں جانتے. لیکن میرا بیٹا ضد کر رہا ہے, لہٰذا میں دعا کرتی ہوں کہ جو بھی یہاں سے دے کر بھیجوں نا میں اس میں اپنی طرف سے شفا ڈال دینا, اس میں اپنی طرف سے شفا ڈال دینا. دعا کی, صبح کی نماز پڑھی, بیٹا اٹھا, پوڑیا پکڑی, کوئی چیز اس میں جناب ایسے مروڑ کے جناب اس میں ڈالی اور پھونک ماری, جا بادشاہ کے پاس. اس کا بیٹا بڑی خوشی کے ساتھ جاتا ہے, بادشاہ کو جا کر وہ پوڑیا دی اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت آپ کی دوائی آئی ہے. تو بادشاہ جو تھا اس نے پوڑیا کو کھولا اور پوچھنے لگا ہاں بھی شفا ہے تیرے اندر؟ وہ کہنے لگی بادشاہ سلامت آج مجھ میں نہیں, آج جتنی الماری میں پڑی میں ان میں بھی شفا آ گئی ہے. آج مجھے اکیلی میں شفا نہیں, آج جو الماری میں پڑی ہوئی ہیں جتنا بھی پڑی ہوئی ہیں ان سب میں شفا آ گئی ہے. یہ مصلے کی طاقت ہے, یہ اللہ کے ذکر کی طاقت ہے. ٹھیک ہے نا, تو کبھی اللہ کو یاد کر کے تو دیکھ, تو اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھ, پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. اب میرے خیال سے آپ کا نا جناب بیٹری بہت ڈاؤن ہو گئی ہے. اب میں آپ کو ہر چیز ادھر ہی نہیں سنانے والا کہ بعد میں پھر آپ جناب کہیں کہ جی علامہ صاحب ہر چیز جو ہے ایک بار ہی سنا کر چلے گئے. میری تو باتیں ہیں جی, آپ صبح تک بیٹھے رہیں, میں سناتا رہوں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں. یہ بڑی مشکل بات ہے. پھر اب نماز تو جناب ہم پڑھیں گے نہیں. علامہ صاحب آپ جو مرضی کروا لیں, جی اس طرح مرضی کروا لیں, نماز نہیں پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے نا, بس ہمیں یہ بتائیں کہ جناب ہم نے باہر کیسے جانا ہے. ہمیں یہ بتائیں کہ جی علامہ صاحب میں نا ویزا لگوا کے بیٹھا ہوا ہوں جناب, میرا نا ویزا نہیں لگ رہا. جنہیں ایسے بڑے ادب کے ساتھ میرے پاس بھی آتے تھے کچھ نوجوان.
ٹھیک ہے نا ینگسٹر. اب نا یہ جو نوجوان ہیں نا جی بڑے بزرگوں نے تو سن لیا. اب آخری میسج ہے نوجوانوں کے نام. بس پھر ختم جی. اگر آپ مزید کوئی چیز سننا چاہیں تو جناب آپ کو نیٹ پہ مل سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. میں چلتے رہتے ہیں ایسی چیزیں. نوجوان آئے گا بڑے ادب کے ساتھ. جی علامہ صاحب بڑا جی پریشان ہوں میں, پیسہ کوئی نہیں ہے گھر میں, ویزا لگوایا ہے ٹکٹ نہیں لگ رہی, مہربانی فرمائے کوئی تویز دے دیں, کوئی دم کر دیں, کوئی درود کر دیں, باہر کیسے جانا ہے, خفیہ راستے سے کیسے جانا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنا بندے جناب یہاں سے جاتے ہیں اور بڑے عجیب طریقے سے جاتے ہیں. جی بس ہمیں یہ بتائیں باہر کیسے جانا ہے. میں نماز بھی نہیں پڑھنی, میں اللہ اللہ بھی نہیں کرنا, بس مجھے یہ بتائیں کہ باہر کیسے جانا ہے. نہ میں نے داڑھی رکھنی ہے, نہ میں نے مسجدوں کو آباد کرنا ہے, مجھے بس یہ بتائیں کہ میں نے باہر کیسے جانا ہے. اور مسلمان کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے یار؟ تو کیسا مسلمان ہو گیا یار؟ تو مال و دولت کے پیچھے بھاگ بھاگ کے تو نے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی ہے. ساری زندگی سفید بال آ گئے تیرے, لیکن ابھی بھی تو نہیں سدھرا. ابھی بھی تو ویسا کا ویسا ہی ہے. کالے بال مسافر ہوئے تو چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے. داڑھی سفید ہو گئی ہے لیکن ابھی تک اللہ کا عشق نہیں آیا, حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نہیں آیا. ساری رات محفلیں کروائیں گے, ساری رات بیٹھے رہیں گے, لیکن داڑھی نہیں آئے گی ہمارے منہ پر, سر پہ دستار نہیں آئے گی ہمارے. ساری رات محفلیں کرتے رہیں گے لیکن جناب نماز کے پابند نہیں ہو گیا. میں تو یہی دعا کرتا ہوں یار محفل میلاد ہو اور جو جھنڈا ہمارے گھر کی چھت پر لگا ہے صبح اٹھے تو وہی جھنڈا ہمارے دل میں بھی لگا ہو. جو یہاں پر ہم نے اتنا چراغاں کیا ہوا ہے یہی چراغاں ہمارے دل میں بھی ہوا ہو کہ اللہ کو یاد کرتے رہے. بس آخری بات ہے میری نوجوانوں سے, اللہ اللہ کہہ رہا ہوں نا, میں رٹ لگا کے بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے نا جی. اللہ 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 کریں, وہ کیوں کریں یار؟ ہے کیا ملتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ملتا ہے. یہ حدیث کا مفہوم ہے, ایک گناہ گار بندہ ہوگا, فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. وہ بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہے, رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے. پھر اچانک سے جو ہے نا اس کا جو ہے نا آرڈر بدل جائے گا. اب فرشتے جہنم کی بجائے اس کو جنت میں لے جا رہے ہیں. پہلے جہنم پھر اب جنت. بندہ بڑا پریشان ہوگا اور فرشتوں سے پوچھے گا کہ بھائی کدھر لے جا رہے ہو؟ میرے تو نامہ اعمال کو جب کھولا گیا تو ایک بھی نیک عمل نہیں تھا, تو میں تو جنت میں جانے کا حقدار ہی نہیں ہوں, جنت کیوں لے کر جا رہے ہو؟ پھر وہ کہیں گے جناب ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں, ہم تو آرڈر کے محتاج ہیں, جدھر سے آرڈر آئے گا ہم ادھر چلے جائیں گے. جہنم کا تھا جہنم لے جا رہے تھے, جنت کا ہوا تو جنت میں لے جا رہے ہیں. تو ایسا کرتے کہ تو رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کر, وہاں سے پوچھ کہ یہ آرڈر کیوں بدلا ہے. پھر وہ عرض کرے گا کہ اے باری تعالیٰ میرے تو نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی, میں نے تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھی, میں نے تو کبھی مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھا, میں نے کبھی داڑھی نہیں رکھی, میں نے تو کوئی گناہ دنیا کا ایسا ہے ہی نہیں جو نہ کیا ہو, میں تو بڑا گناہ گار ہوں. تو پھر یہ جہنم جاتے جاتے جنت کا آرڈر کیوں؟ پھر آواز آئے گی کہ اے میرے بندے تو نے نہیں سنا تھا دنیا میں رہتے ہوئے کہ رب جو ہے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے؟ تجھے نہیں پتا. تو ایک دن رات کو سویا ہوا تھا, تو نے جب کروٹ بدلی تیرے منہ سے نا ایسے نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ آواز بلند ہوئی تھی. تو نے ایک دفعہ نام لیا تھا میرا, ہم نے وہ تیرا نام لینا پسند کر لیا, ہمیں وہ تیری آواز اتنا پسند آئی کہ ہم نے تیرے سارے گناہ معاف کر دے, تجھے جنت کا راستہ دے دیا, جا جنت چلا جا. اور یار وہ نہ چاہتے ہوئے اللہ کا نام لے رہا اور جنت مل رہی ہے. اگر ہم بیٹھیں جناب وضو کر کے تسبیح پکڑ کے جناب مسجدوں میں بیٹھ جائیں مصلی بچھا کر اور اللہ اللہ کے رٹ لگا کے بیٹھ جائیں تو پھر کیا بات ہے؟ ہماری بات نہیں بنے گی. چھوڑ دو یار ساری باتیں, ختم کر دو یار, جو ہو گیا سو ہو گیا, بس کرو یار, اب باز آ جاؤ یار, اللہ اللہ کرو, اللہ کے رسول کو راضی کرو اور اپنا حلیہ درست کرو یار. یہ ہماری زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں, یہ نہیں ہے ہماری زندگی. ہماری زندگی جو تھی ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں. بس میں آخری بات یہ کہنے لگوں کہ یہ بس میرا پیغام تھا کہ بس میلاد کروایا نا تو میلاد والے کو بھی راضی کریں. ٹھیک ہے نا, میلاد تو کروایا ہے کہ ہم میلاد والے کو راضی کریں گے. میلاد والا راضی ہوگا کہ جب اس کے تحفے کا خیال رکھا جائے گا جو معراج پہ ملا تھا. نماز نہیں پڑھتے ہم یار, نماز کے عادی بن جاؤ یار, 5 وقت کے نمازی بن جاؤ,
اللہ اللہ کرو، چھوڑو یار گناہ جتنا ہو گئے سو ہو گئے، اپنا یار معاملہ درست کر لو یار، اپنے رب کو راضی کرو۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہم اپنے گناہوں کو ختم کروانا چاہیں نا ہم کروا سکتے ہیں۔ جیسے موبائل میں ایک آپشن ہوتا ہے نا کہ میسیج ڈیلیٹ کرنے کا، آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم گناہوں کو ختم کروا سکتے ہیں۔ کل ہمارے پاس نہیں ہوگا، کل یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا۔ آج وقت ہے نا، اپنے رب کو راضی کر لو یار، اپنے معاملات درست کر لو، گناہوں سے معافی مانگو یار، بہت ہو گیا ہے۔ جس رب نے زندگی دی ہے نا، جس نے ہمیں یہاں سے واپس بلانا ہے، اس سے ڈرو، دنیا والے سے نہیں ڈرو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ہماری زندگی ہے یار، یہ امتحان گاہ ہے۔ ادھر رہنے کی نہ سوچو یار، آگے جانے کی سوچو، آگے کی تیاری کرو۔ اس میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت میری حاضری قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت جو بھی یہاں پر بیان ہوا ہے مجھ سمیت سب سے پہلے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام احباب کے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، میری حاضری قبول فرمائے، اور جن احباب نے اس محفل پاک